بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. تو آج جو ہمارے اسٹوری کا ٹاپک ہے وہ ہے بڑا کام. تو چلیں اسٹوری کی طرف موو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا سیکھا. میرے گھر کے قریب ایک آٹو ورک شاپ تھی جہاں ایک چھوٹا سا لڑکا کام کرتا تھا جسے سب چھوٹا کہہ کر پکارتے تھے. اس لڑکے کی عمر 9-10 سال ہوگی. میں اپنے اسکول کے ساتھیوں کے ساتھ آتے جاتے اسے دیکھا کرتا تھا اور اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ شکر ہے میں یہ کام نہیں کرتا، ورنہ میرے کپڑے بھی اسی طرح گندے ہوتے اور مجھے بھی ان گندے ٹائروں کو ہاتھ لگا کر کھولنا پڑتا. وقت گزرتا گیا، میں 6 سے میٹرک تک پہنچ گیا. چھوٹو بھی اب کچھ بڑا ہو گیا تھا اور اب وہ زیادہ اعتماد سے کام کرتا تھا، مگر کپڑے اب بھی ویسے ہی میلے کچیلے ہوتے تھے. میں کبھی کبھار اسے کہتا کہ تم زندگی برباد کر رہے ہو، کاش تم بھی کچھ پڑھ لکھ لیتے اور ہماری طرح صاف ستھرے رہ کر معاشرے کے ایک اچھے افراد بنتے. چھوٹو ہمیشہ جواب دیتا، آدمی پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، سب سے بڑی چیز انسانیت اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہے. بہت سارا وقت گزر گیا. میں نے یونیورسٹی سے بڑی ڈگری حاصل کی، امتیازی نمبروں سے پاس ہوا، اس لیے مجھے ایک فارم میں بہت اچھی ملازمت مل گئی. میرے والدین نے میری شادی کر دی، میری 2 بیٹیاں ہوئیں. میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا تھا اور اکثر اس کا تذکرہ بھی کر دیتا تھا کہ علم نے مجھے بہت نفع دیا ہے اور آج میں نے اپنی تعلیم کی وجہ سے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر رہا ہوں. ایک بار میری کار کہیں خراب ہوگی. قریب ہی ایک آٹو ورکشاپ تھی. میں گاڑی کو دھکا لگاتا ہوا وہاں تک پہنچا. اتفاق سے ورکشاپ وہی تھی جہاں کبھی چھوٹو کام کرتا تھا. وہاں کے کاریگر نے ٹائر کھولا. ایک شخص سے پر نظر پڑی. میں نے غور کیا تو وہ چھوٹو ہی تھا، لیکن اس کے کپڑے وہی میلے کچیلے تھے. اس سے زیادہ تعجب مجھے ان چند نوجوان کاریگروں پر ہوا جو کافی پڑھے لکھے اور مہذب لگ رہے تھے اور بہت ہی ادب سے بات کر رہے تھے. میں قریب گیا اور چھوٹو کو سلام کیا. وہ بھی مجھے پہچان گیا. کچھ دیر بات ہوئی. پنچر لگ چکا تھا. میں چھوٹو سے اجازت لی اور گھر جانے کے لیے روانہ ہوا. ان نوجوانوں کو بتایا کہ اس ورکشاپ کا مالک چھوٹو میرا پرانا واقف ہے. ان میں سے ایک نے کہا، جناب چھوٹو کہنا ہمیں انہیں اچھا نہیں لگتا. آج جو ہم آپ کے سامنے ہیں تو انہی کی بدولت ہے. ہماری فیس، یونیفارم، کتابیں، سب کا خرچہ یہی اٹھاتے ہیں. ہمارے علاوہ کئی اور طالب علموں کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں. یہ چھوٹو نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ہے. ان کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا میں نے پڑھ لکھ کر بڑا کام کیا یا اس نے دوسروں کو پڑھا کر بڑا کام کیا. تو دیکھیں بچے، اس نے پڑھ لکھ کے کوئی بڑا کام نہیں کیا، لیکن جس نے پڑھا نہیں تھا اس کو بس اتنی سینس تھی کہ انسانیت اور ہمدردی. اس نے اپنا ایک ورک شاپ بنائی اور پھر اس کے ذریعے سے وہ ارننگ کی اور اس نے طلباء کو پڑھانا شروع کیا، غریب بچوں کو پڑھانا شروع کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولے گا، تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کی گرو کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.